اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے موضوع پر کچھ گفتگو جاری تھی. تربیت کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بیان ہوا کہ تربیت سے مراد جو ہے کسی ایک انسان کا دوسرے انسان میں موجود بالقوہ صلاحیتوں کو نکھارنا، یا اگر کوئی متربی کسی غلط رفتار یا کسی غلط صفات کا مالک ہو تو اس کی اصلاح کرنا، اس کا نام تربیت ہے. تربیت کے حوالے سے جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیے وقایہ سے معروف ہے یہ آیت، تو رسول امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اصحاب تک یہ آیت پڑھ کر سنایا تو اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر روتے ہوئے یہ کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. تو یہ عظیم ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر خداوند متعال کی طرف سے ہمیں سونپی گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے میرے اصحاب، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نفس کے بارے میں اپنے نفس کو امر کرتے ہو کسی واجبات کے انجام دینے کے حوالے سے، اور اسی طرح اپنے نفس کو نہی کرتے ہو محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے، اسی طرح اگر تم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی واجبات دینی کو انجام دینے کے لیے امر کرے اور محرمات سے بچنے کے لیے نہیں کرے تو گویا تم نے یہ عظیم ذمہ داری تم نے نبھایا ہے. اگر وہ تمہارے اس حکم پر عمل کرے تو وہ گویا جہنم کے اس آگ سے وہ محفوظ رہے ہیں، لیکن اگر وہ تمہارے اس امر کی مخالفت کرے تو گویا تم نے اپنی جو ذمہ داری تمہارے گردن پر ہے وہ ساقط ہو جائے گی. تو تربیت کے مختلف اقسام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مختلف جہات میں جو ہے مختلف پہلوؤں میں انسان کو جو ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے کئی جہات کا مالک ہے. اسی لیے خداوند متعال نے بھی فقط اور فقط خود قرآن مجید کو بیچ کر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسان کی اس ضرورت کے پیش نظر مختلف لوگوں کو انسان کی شکل میں انسانوں کے درمیان منتخب کیا، 1,24,000 انبیاء کی شکل میں، چہردہ معصومین کی شکل میں، تاکہ لوگوں کی تربیت کر سکے. یہ وہ افراد تھے جو انسان کامل کے مصداق تھے. اگر ہم کسی کی تربیت کرنی ہے تو اگر مختلف جہات سے اگر ہم اس کی تربیت کر سکیں تو گویا ہم نے اس عظیم ذمہ داری کو ہم نبھا سکے ہیں. وَإِلَّا ہم صرف ایک جہت سے اس کی تربیت کریں لیکن دوسری جہت میں وہ کمزور رہ جائے تو اس تربیت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو تربیت کے اقسام میں سے ایک قسم تربیت اعتقادی ہے. اعتقادی میدان میں آپ نے متربی کی تربیت کرنی ہے، اور اسی طرح عبادت کے میدان میں بھی متربی کے لیے تربیت کی ضرورت ہے.
اسی طرح تیسری قسم تربیت جنسی ہیں، تربیت سیاسی ہیں، تربیت اجتماعی ہیں، تربیت اخلاقی ہیں، اور تربیت ہنری ہیں، تربیت اقتصادی ہیں، اور تربیت اجتماعی ہیں۔ ان تمام جہاد میں متربی کے لیے اور ہمارے فرزندوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے معصومین جو انسان کامل ہیں ان تمام جہاد میں نمونہ تھے، آئیڈیل تھے اور اسوہ تھے۔ انشاءاللہ تیسرے جلسے میں ہم تربیت اعتقادی کے حوالے سے کچھ نکات بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔